اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے موقع پر آپ سبھی مومنین کی خدمت میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام 195 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والد گرامی کا نام سبیکہ تھا اور ریحانہ بھی کہا جاتا تھا، اور آپ انتہائی پاکیزہ کردار خاتون تھیں۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث آپ کے سلسلے میں نقل ہوئی ہے کہ اپنے دور کی سب سے بہترین با کردار اور اخلاق کے مرتبے پر فائز تھیں۔ جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آپ تشریف لائیں تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام خیدران رکھا۔ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اماموں میں سب سے کم عمر والے امام ہیں۔ 25 سال کے اندر میں آپ کی شہادت واقع ہو گئی، اور اس کم عمر میں آپ نے فضائل و کمالات کے وہ دریا بہائے کہ آج تک پوری دنیا حیرت اور استعجاب کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اور یہ بچہ بہت عظیم بچہ ہے کہ جس کے لیے خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اصول کافی میں کولینی سے روایت نقل ہوئی ہے کہ جس وقت امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام متولد ہوئے، چونکہ کافی لیٹ اور تاخیر سے امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام متولد ہوئے تھے، جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 47 سال کی ہو گئی تھی، اس وقت امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام متولد ہوئے۔ لہٰذا جب آپ پیدا ہوئے تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اور یہ فرمایا کہ ھذا المولود الذی لم یولد فی الاسلام مثلہ مولود اعظم برکتا من شیعتنا، یعنی کائنات میں اس عظیم اور بابرکت بچے سے بڑھ کر کوئی بچہ متولد نہیں ہوا ہے۔ یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کو بابرکت اور پر برکت بچے سے تشبیہ دی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام، ویسے تو کسی بھی امام سے کسی بھی سلسلے میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن روایت میں آیا ہے کہ اگر کسی کو رزق کی دعا مانگنی ہے اور وہ چاہتا ہے جلدی قبول ہو جائے تو امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے دعا مانگے تو اس کی یہ دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ اور اس دور میں بھی جب یہ بابرکت مولود پیدا ہوا اور امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام متولد ہوئے تو بہت سارے لوگ آ کر کے اپنی اپنی دعائیں اور اپنی اپنی جو خواہشات تھی، جو اصل دعا تھی، امام کی خدمت میں پیش کرتے تھے، اور امام اس کو باب اجابت سے ٹکروا کر قبول فرماتے تھے۔ آپ دیکھ لیں، تاریخ کا ایک نام ہے محمد ابن سہیل قمی۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں حج کرنے گیا تھا، اور حج سے جب میں پلٹا تو میں مدینہ منورہ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا اور چاہا کہ میں امام علیہ السلام سے کوئی تبرک حاصل کروں، چونکہ یہ بابرکت بچہ ہے، لہذا میں نے چاہا کہ اس سے کچھ تبرک حاصل کروں، کوئی کپڑا ان سے لوں۔ لیکن جب پہنچا تو بہت مجمع تھا، وہاں پر بہت بھیڑ تھی، جس کی وجہ سے میں کچھ مانگ نہیں سکا، اور یہ میری بات یہ میرے دل میں رہ گئی اور میں واپس آ گیا۔ جب میں مدینے کے باہر پہنچا تو ایک شخص آیا اور اس نے خطاب کر کے کہا کہ محمد ابن سہیل تم میں سے کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں۔ تو اس شخص نے فرمایا کہ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک لباس اور یہ کپڑا تمہارے لیے برکت کے طور پر دیا ہے، اسے تم اپنے پاس رکھو، انشاءاللہ تمہارے کام آئے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے تذکرہ تک نہیں کیا تھا، لیکن امام نے میرے دل کی بات کو پڑھ لیا اور مجھے تبرک کے طور پر وہ چیز عطا فرمائی۔ بہرحال فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ ایک حدیث پڑھ کے میں گفتگو کو تمام کرنا چاہوں گا کہ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے شاگرد تھے، جن میں سے ایک شاگرد سید الکریم شاہ عبدالعظیم حسنی ہیں، جن کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اگرچہ جب امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ آئے اور آپ نے حدیث پوچھنا چاہی تو یہ کہا کہ اے میرے مولا امام جواد علیہ السلام، میں چاہتا ہوں آپ اپنے آباء و اجداد سے کوئی حدیث نقل کریے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عن ابی وعن جدی وعن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حدیث نقل کی، اور یہ فرمایا حدیث میں
کہ بیس الزاد الی المعاد العدوان علی العباد، بدترین زاد راہ، بدترین توش آخرت یہ ہے کہ انسان بندگان خدا پر ظلم کرے۔ یہ حدیث جیسے ارشاد فرمائی، فوراً شاہ عبدالعظیم احسنی نے فرمایا کہ کچھ اور ارشاد فرمائی، فزدنی، آپ کچھ اور اضافہ کیجئے۔ پھر امام نے اسی طریقے سے حدیثیں ارشاد فرماتے گئے، تقریباً 14 حدیث شاہ عبدالعظیم احسنی نے امام سے مطالبے کے طور پر چاہی، اور امام ایک بعد دیگر حدیث فرماتے گئے۔ اور گزشتہ اور بقیہ اماموں سے جو حدیثیں نقل ہوئی ہیں، تقریباً 50 حدیثیں ہیں جو شاہ عبدالعظیم احسنی نے نقل کی ہیں، جس کو مسند شاہ عبدالعظیم احسنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ مختصر گفتگو تھی جو جناب حضرت امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں تھی۔ شاہ عبدالعظیم احسنی نے اور بہت ساری حدیثیں امام سے نقل کی ہیں، اور آخری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ فرمایا کہ التدبیر قبل العلم عمل یؤمنو کا من الندم۔ اے شاہ عبدالعظیم احسنی، دیکھو کسی بھی عمل سے پہلے اگر تم برنامہ ریزی کرو گے، پروگرامنگ کرو گے اور غور و فکر کرو گے تو کبھی بھی تمہیں شرمندگی کا احساس کرنا نہیں پڑے گا۔ انکم لن تستطیعوا اللہ باموالکم، تم لوگوں سے مال کے ذریعے محبت اختیار نہیں کر سکتے۔ اگر چاہتے ہو لوگ تم سے محبت کریں اور تمہاری طرف آئیں، تمہاری طرف جذب ہوں، تو محبت کے ذریعے نہیں، بلکہ فرمایا فسعوا باخلاقکم، تم اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف جذب کر سکتے ہو، لوگوں سے محبت کر سکتے ہو، اور لوگ تم سے محبت کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔